بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ تو آج آپ جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ان کی جو پریشانیاں ہیں ان سب کو۔ تو آج کا جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ سورہ کوثر کا ہے، جو قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن یہ سورت جتنی مختصر ہے اتنی ہی اس کی فضیلت ہے اور اس کی طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے کو سورہ کوثر یاد ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ 100% کام کرنے والا ہے اور صرف 3 دن کے اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی ہر مراد، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے کوئی پوری کرنے کا حق بنتا ہے۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے کو آپ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بڑا گھر یا بڑی گاڑی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ دشمن سے بچنے یا دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی ایسی دعا اور کوئی ایسی حاجت جو ابھی تک اللہ نے قبول نہیں کی ہے، وہ اس دعا اور حاجت کی قبولیت کے لیے اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مجرب، برکت والا اور طاقت والا وظیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ اس کا کام، اس کا دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت یا کسی بھی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو اپنے کسی خاص دن سے شروع نہیں کرنا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے اس وظیفے کو چاہے تو اتوار والے دن شروع کریں، چاہے پیر والے دن، چاہے جمعرات والے دن اور چاہے سنیچر والے دن، کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اپنے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا ہے، لگاتار 3 دن تک اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعے والے دن سے وظیفے کو کرنا ہے شروع، تو آپ جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جمعے والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ لیکن آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن شروع کر لیں گے، اس دن فجر کی نماز سے شروع کریں گے۔ آپ جمعے کے دن اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ فجر کے بعد شروع کیجئے۔ پھر جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ جانماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے دل میں اس حاجت کے لیے سوچیں اور اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جس کے لیے آپ کو یہ عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دولت کے لیے کر رہے ہیں تو دولت کی نگاہ یا کاروبار کے لیے کر رہے ہیں تو اسے دل میں رکھ کر اس وظیفے کو شروع کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جانماز پر بیٹھے رہیں اور اول 11 بار درود شریف پڑھیں، بیچ میں 11 بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ پھر عصر کی نماز میں بھی اسی طرح کریں۔ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر وہیں جانماز پر بیٹھے رہیں اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، 11 بار سورہ کوثر اور 11 بار پھر لاسٹ میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ پھر عشاء کی نماز میں بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 لاسٹ میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کو دل میں رکھ کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو جمعہ، سنیچر، اتوار 3 دن کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چوتھا دن نہیں نکل پائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر 1% اگر آپ کی کوئی نہیں ہو پائی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے پھر اسی عمل کو اسی طرح 1 ہفتے کے بعد یا 2-4 دن کے بعد پھر دہرائیں۔ انشاءاللہ دوسری بار میں تو آپ کی حاجت پوری ہو ہی جائے گی۔ تو آپ کو میرا وظیفہ میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا اچھے سے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ایسی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔